اسکالون کی جنگ سقوط یروشلم کے فوراً بعد 12 اگست 1099 عیسوی کو ہوئی اور اسے اکثر پہلی صلیبی جنگ کا آخری مارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیلن آف گاڈفرے کی قیادت میں صلیبی فوج نے یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے فاطمی فوج کا آگے بڑھ کر اسکالون کے مقام پر مقابلہ کیا۔ صلیبیوں نے 15 جولائی 1099 عیسوی کو یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا بنیادی مقصد مکمل کر لیا تھا، لیکن یروشلم پر قبضہ رکھنا بھی صلیبیوں کے لیے نہایت ہی ضروری تھا۔ فاطمیوں نے اپنے سفیروں کو یروشلم بھیجا اور صلیبیوں سے یروشلم خالی کرنے کا مطالبہ کیا، مگر صلیبی جو اتنا سفر اور نقصان کر کے یروشلم پر قابض ہوئے تھے وہ کسی بھی صورت میں یروشلم کو نہیں چھوڑنے والے تھے، لہذا صلیبیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اگست کے اوائل میں صلیبیوں کو یہ اطلاع ملی کہ ایک فاطمی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی صلیبیوں نے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر کار 10 اگست کو گاڈفرے نے صلیبی فوج کو لے کر اسکالون کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جو یروشلم سے تقریباً 1 دن کی دوری پر تھا۔ دوسری طرف فاطمی فوج کی قیادت وزیر الافضل شہنشاہ کر رہا تھا، جس کے پاس 20,000 کی ایک منظم فوج تھی۔ اس کی فوج سلجوق ترکوں، عربوں، فارسیوں، ارمینیوں، کردوں اور حبشیوں پر مشتمل تھی، اور وہ یروشلم میں صلیبیوں کا محاصرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حالانکہ فاطمی فوج کے پاس محاصرے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، تاہم ان کے پاس ایک بحری بیڑا تھا جو اسکالون کی بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ فاطمی فوج نے اسکالون کے باہر ایک وادی میں قیام کیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ صلیبی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یروشلم سے نکل چکے ہیں۔ 11 اگست کو صلیبیوں نے اسکالون کے راستے میں فاطمیوں کے کچھ جاسوسوں کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی کچھ مویشی جس میں گائے، بھیڑ، اونٹ اور بکریاں شامل تھیں، ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جاسوسوں سے صلیبیوں نے فاطمی فوج کی نقل و حرکت اور تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور تیزی سے آگے بڑھ کر فاطمیوں کو بے خبری میں دبوچنے کا منصوبہ بنایا۔ فاطمی وزیر الافضل کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ صلیبی بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ الافضل یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ آخر کار 12 اگست 1099 عیسوی کی صبح صلیبیوں نے فاطمی پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میدان جنگ کی دائیں طرف بحیرہ روم اور اسکالون کا قلعہ تھا اور بائیں جانب جافا کی گھاٹی تھی، جس کے درمیان فاطمی فوج نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ صلیبی لشکر کے دائیں حصے کی قیادت ریمنڈ کر رہا تھا اور بائیں حصے کی قیادت گاڈفرے کر رہا تھا، اور مرکز میں دوسرے صلیبی سردار تھے۔ فاطمی فوج کے محافظوں نے اپنی فوج کو حملے سے آگاہ کیا، مگر فاطمیوں کے تیار ہوتے ہوتے صلیبی بالکل ان کے سر پر آ چکے تھے۔ صلیبیوں کا یہ حملہ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ فاطمی سنبھل نہ سکے، لہذا محافظی دستے کو روندتے ہوئے صلیبی فوج فاطمی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہوئی۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق فاطمی فوج بغیر تیاری کے صلیبیوں کی زد میں آ گئی تھی اور یہ جنگ بہت مختصر وقت میں ختم ہو گئی تھی، لیکن مورخ البرٹ آف ایکس نے لکھا ہے کہ فاطمیوں نے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا، اور یہ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ پہلے دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر تیروں کی بارش کی اور اس کے بعد تلواروں اور نیزوں سے یہ جنگ لڑی گئی۔ اپنی عددی برتری کے باوجود الافضل کی فوج شاید ہی اتنی مضبوط اور خطرناک تھی جتنی کہ سلجوقی ترکوں کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کی جنگوں میں صلیبیوں کو ترکوں کے ہاتھوں بے شمار نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں فاطمی بھاری گھڑسوار دستوں کے اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہونے سے پہلے ہی یہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فاطمی وزیر الافضل اپنے پڑاؤ اور اس کے خزانے کو پیچھے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، جس پر رابرٹ اور ٹینکرڈ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں 10 سے 12,000 کے قریب فاطمی فوجی شہید ہوئے اور کچھ قلعے میں داخل ہو گئے اور باقی نے مصر کی راہ لی۔ صلیبیوں نے فاطمی فوج کو شکست دینے کے بعد ایک دن تو وہیں قیام کیا،
لیکن اگلی صبح جب ان کو معلوم ہوا کہ فاطمی مصر کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کا وزیر الافضل بھی بھاگ گیا ہے، تو صلیبیوں نے الافضل کے ذاتی خیمے سمیت جتنا سامان تھا سارا لوٹ لیا اور جو بچا اس کو آگ لگا دی اور 13 اگست کو یروشلم واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد تقریباً تمام صلیبی جو یورپ سے آئے تھے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، کیونکہ ان کی یروشلم حاصل کرنے کی منت پوری ہو چکی تھی۔ اس سال کے آخر تک یروشلم میں صرف چند سو نائٹس ہی باقی رہ گئے تھے، لیکن انہیں آہستہ آہستہ یورپ سے نئے آنے والے صلیبیوں سے تقویت ملی، جو پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی کے بعد اس سے متاثر ہو کر یروشلم، انطاکیہ اور اڈیسا میں آ رہے تھے۔ اگرچہ اسکالون کی جنگ ایک صلیبی فتح تھی، لیکن اسکالون کا شہر فاطمیوں کے قبضے میں ہی رہا، اور اس کے بعد ہر سال اسکالون کو مرکز بنا کر فاطمی یروشلم کی بادشاہی پر حملے کرتے رہے۔ کئی سالوں تک وہاں متعدد لڑائیاں لڑی گئیں۔ آخر کار 1153 عیسوی میں صلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دے کر اسکالون پر بھی قبضہ جما لیا۔